من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ امیر المومنین علیہ السلام کا کلمہ حکمت 428، اس میں فرما رہے ہیں کہ عید صرف اس کے لیے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا اور اس کے قیام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ عمل کی قبولیت جو ہے اس کے لیے اخلاص ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین سے قبول کرتا ہے۔ اور سخت ترین مراحل سے جب بندہ گزار کر کوئی بھی عمل انجام دے، بڑی سختی سے مشکلات سے عمل انجام دے، اس سے بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال دیکھیں ہم تو یہ مرحلہ اہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہ عمل تو کر لیا، اس کی حفاظت بھی کی جائے۔ بلعم باور بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد زاہد تھا اور مستجاب الدعویٰ شخص تھا۔ فرعون کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے چلا تھا خدا سے، تو خدا نے اس کو دوبارہ پستیوں میں دھکیل دیا۔ یہ مستجاب الدعویٰ ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، خدا کے خاص لطف و کرم کا محتاج کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے یہ مستجاب الدعویٰ ہونا، یعنی اس میں اعظم کا علم ہو۔ اس کے بعد جب وہ یہ کام اس نے کیا تو وہ پھر دوبارہ پستیوں میں چلا گیا۔ اسی طرح طلحہ و زبیر ہم دیکھ، اسلام کے لیے ان کی بہت زیادہ قربانیاں تھیں، جنگوں میں آگے پیش رہے، نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ امیر المومنین نے کہا زبیر ہمارا آدمی تھا، یہاں تک کہ جب اس کا بیٹا جب آیا اور اس کے کہنے پر جو ہے بہک کر ہمارا آدمی نہیں رہا، تو اس کیا ہوا، دنیا کے حصول کے لیے وہ ولی خدا کے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ پچھلا جو ہے ماضی اتنا اچھا تھا لیکن انجام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا۔ تو عمل کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب انقلاب اسلامی بھی امام خمینی کے وقت پوری ایرانی قوم جو ہے امام کے ساتھ تھی، اور انقلاب جو ہے برپا ہو گیا۔ اب جو ہے مراحل جو ہے زمانہ مختلف ہے، اب مشکلات آئے جا رہی ہیں، لوگ جو ہے آہستہ آہستہ فرما برداری کم کر رہے ہیں۔ مشکل مرحلے میں ساتھ دینا تھوڑا مشکل کام ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جس وقت امام خمینی کے دور میں تھے، پوری قوم ایک ساتھ۔ تو ضروری نہیں کہ عمل کی ایک تو حفاظت ضروری ہوتی ہے، عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ ضروری نہیں کہ جس کا آغاز اچھا ہے انجام بھی بخیر ہو۔ اسی لیے مومن کو تاکید کی گئی ہے کہ کثرت سے اس دور میں یہ دعا پڑے گی، اللہم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دے ہدایت آنے کے بعد۔ تو صرف 12-15 گھنٹے روزے کو باطل کرنے والی اشیاء سے وقت افطار تک بچانا نہیں ہے، بلکہ افطار کے بعد بھی مغرب سے فجر تک جو ہے اس وقت بھی محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اسی حال میں جب بندہ پورا مہینہ گزارتا ہے تو پھر وہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ جو ہے خدا اس کو انعام و اکرام کرے اور وہ عید منائے، خوشیاں بانٹے، کیونکہ پورا مہینہ اس نے اطاعت میں گزارا اور اس کے بعد باقی رہا، یعنی عمل بھی کیا اور اس کی حفاظت بھی کی، تو پھر یہ اس کو یہ لیے استحقاق بنتا ہے کہ وہ عید منائے، جیسا کہ امیر المومنین اپنے قول میں فرما رہے ہیں۔ تو عید کے بارے میں جو ہے وہ اور بیان کر دیں۔ عید جو ہے لغت میں مادہ عود سے ہے کہ پلٹنا، اپنی فطرت پر پلٹنا۔ اس لیے ان دنوں میں جن میں کسی قوم و ملت کی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی راحتوں کی طرف پلٹ آتی ہے، اسے جو ہے وہ عید کہا جاتا ہے۔ اسلامی عیدوں کو بھی اس مناسبت سے عید کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں پورے مہینے کی اطاعت یا حج کا عظیم فریضہ انجام دینے کی وجہ سے روح میں پہلی سی فطرت جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے اور صفائی اور پاکیزگی کی طرف روح جو ہے وہ لوٹ آتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر امیر المومنین نے یہ کہا کہ کل یومن، یعنی اس کا فلسفہ جو ہے کہ عمل بچایا، آپ نے اس کی عمل کیا اخلاص کے ساتھ، اس کی حفاظت کی۔ یہی فلسفہ جب دن کے ہر روز ایام میں جو ہے معمولاً کے اپنے ایام میں زندگی میں جب آپ گناہ نہ کریں تو وہ آپ کے لیے عید ہوگا، کیونکہ آپ اپنی فطرت پر جو ہے وہ باقی ہیں۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔